بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على أعدائهم وعاصبه حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين درود پڑھنے انتہائی واجب الاکرام صاحبان الموفن انتہائی شکرگزار ہوں اس بارگاہ کی انتظامیہ کا اور بانیان مجلس کا اور آپ تمام مومنین و مومنات کا کہ اس مقدس بارگاہ میں مجھے آپ حضرات کی زیارت کا اور کچھ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ بیان کرنے کا شرف بخشا اور اس خمسے کا عنوان جو ہم نے استخارہ کر کے سلامہ کلام قرار دیا وہ معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور امام کی غیبت کبریٰ میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ کچھ ہوگا خشک میٹر لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کو ترک کرنے کی کوشش کروں اس لیے کہ یہ موضوع ایسا ہے اس کے لیے تھوڑی سی تمہیداً گفتگو آج کی مجلس میں ہوگی اور پھر کل سے باقاعدہ گویا عنوان پر بات ہوگی. لیکن آج تمہیدی بات ہوگی اس لیے کہ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ نبی پاک کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ نہیں موڑا ہے. سادہ سے الفاظ میں کوشش کروں گا پڑھے لکھے حضرات میں سبھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی رحلت کے بعد پردہ کرنے کے بعد سرکار کو کی ظاہری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ نہیں موڑا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق سے محبت چھوڑ دی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سارے انسان کم سے کم مسلمان ایسے نہیں بن گئے ہیں جیسا اللہ چاہتا ہے. آسان یعنی سارے انسان ایسے نہیں ہو گئے کم سے کم مسلمان کہ جیسا اللہ چاہتا ہے. یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمام مومن ہو جائیں, تمام لوگ نیکوکار ہو جائیں, اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں اور اللہ کی عدالت کے قائل ہو جائیں, اللہ کی بھیجے ہوئے نبیوں کے قائل ہو جائیں, قیامت کے قائل ہو جائیں, امامت کے قائل ہو جائیں. سب ایسا نہیں ہے. یعنی گناہ گار بھی موجود ہیں اور مسلمانوں میں عجیب عجیب قسم کی مخلوق موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ بھی نہیں موڑا اور سارے انسان نیکوکار بھی نہیں بنے تو پھر ضرورت ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی جیسا ہونا چاہیے. بہت آسان الفاظ میں عرض کر رہا ہوں, اپنے سے چھوٹوں کے لیے پڑھتا ہوں. یہ ممبر ذرا اونچا ہو گیا, مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ رات کی گردن دکھ جائیں گے مسلسل دیکھ کر. تو یا تو یہ تخت ہٹا دیا جائے کل سے, آپ سوچان پڑھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ تخت بہت اونچا ہو گیا ہے تو مجھے تھوڑا سا خود جو ہے نا نیچے جھک کے دیکھنا پڑ رہا ہے. تو ایک درود پڑھے بلند آواز سے. اچھا میلاد آپ قدم جا کے عشرے میں یہاں ملت معصومین کے پروگرام میں مزاج ہمارا آپ سمجھ ہی گئے کہ 1-1.5 گھنٹے میں تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ہے بانیان تک نہ آئے,
اگر اجازت دیں گے تو میں تو آپ کو پتا ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ پڑھنے کا عادی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے اور دل سے سنیں۔ آپ کو سلامت رکھے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا مولانا ہونا چاہیے کہ جو نبی جیسا ہو، نبی نہ ہو، کیونکہ حضور پر اللہ نے نبوت کا خاتمہ کر دیا، یعنی اب سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب نبی کوئی نہیں ہوگا، لیکن نبی جیسے ہونے چاہیے عقل کہتی ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ نبی جیسے ہونے چاہیے، ورنہ پھر آگے مخلوق سارے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں، تو ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے، ہم سے قیامت میں حساب کتاب کیوں کر رہا ہے۔ نبی پاک کے دور میں تھے، نبی پاک تھے، وہ سمجھا رہے تھے، وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے تھے، ان کے بعد کوئی نہیں ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے علامہ قاری جوہری صاحب کے اللہ مقاموں کا، میں کسی کا بھی جملہ نقل کرتا ہوں تو ان کا نام لے کے، تاکہ ان کے درجات بلند ہوں، اگر وہ انتقال کر گئے وہ زندہ ہیں تو ان کو اللہ زندہ رکھے۔ علامہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے امامت کا بند باندھا ہے، اللہ نے نبوت کے بعد امامت کا بند باندھا ہے۔ اگر یہ بند نہ ہو امامت کا تو اس کا مطلب ہے پھر نبوت جاری ہو جائے گی، اور اسی لیے باریک سا جملہ ہے، اسی لیے ہمارے یہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ یہ کچھ بچے ایسے ہیں جو یہ قرآنیہ کے دوست ہیں جو راہ حق کی تلاش میں ہیں، تو ان کے لیے بہت اہم بات ہے، جو راہ حق کی تلاش میں ہیں وہ آیا کریں مجلس میں، حق ملے گا تو صرف دروازہ علی ملا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، تو اس لیے یہاں آئیں، یہاں پہ بہت کچھ ملے گا۔ پڑھے لکھے حضرات ہیں تو توجہ کا طالب ہوں کہ جناب نبوت کا بند باندھا ہے اللہ تعالیٰ نے امامت کی صورت میں۔ اگر نبوت کے بعد امامت کا بند نہ ہو تو یہ نبوت جاری و ساری ہو جائے مسلمانوں کے نزدیک۔ اسی لیے پھر باریک سی باتیں پہ ناراض نہ ہو، یہ جو جتنے بھی جعلی نبی بنے ہیں ان کا تعلق ہمارے مسلک سے نہیں ہے، سلامت رکھے۔ جتنے بھی جعلی نبی بنے، غلام احمد قادیانی ہے اور بہت سارے بنتے چلے آئے، پوری تاریخ ہے، ان کا تعلق ہمارے یہاں سے نہیں ہے، اور فرمائے ان سب کا تعلق ہے وہاں سے جہاں نبوت کے بعد امامت کا بند نہیں ہے، وہاں ہے جعلی نبی ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، اور میں تو اکثر سبھی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے یہاں کوئی جاہل نہیں ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث جو بیان کرتے ہیں نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ انٹرنیٹ پہ جاری ہوگی مجلس، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی معذرت کے ساتھ جنہوں نے بھی اس حدیث کو وضع کیا، پڑھا، وہ بھول گئے تھے کہ نبی کے پاس اگر مگر کے جملے نہیں ہوتے۔ یہ جو جملے ہیں نا، اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسا ہو ویسا ہوتا بلاتا، یہ سارے اصطلاحی جملے ہیں، غور کیجیے گا، اردو گرامر میں اصطلاحی جملے ہیں، اور اصطلاحی کا مطلب ہوتا ہے کم علمی۔ یعنی میں کہیں کسی گھر میں بیٹھا ہوں، اتفاق سے کہیں کسی گھر میں کسی بدقسمتی سے کسی کے ناسبی کے گھر میں چلا جاؤں، کوئی مہمان بلا لے اور چھت گر جائے اور میں زخمی ہو جاؤں، خدا نہ خاصہ، تو میں باہر نکل کے کہوں گا کہ مجھے اگر پتا ہوتا کہ چھت گرنے والی ہے تو میں یہاں نہ آتا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ چھت گرنے والی ہے، شکریہ، تو میں یہاں نہ آتا، بیٹھتا نہیں، اس کا مطلب ہے مجھے پتا نہیں تھا۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسا ویسا
جو کم علمی کو ظاہر کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نبی فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کم علمی نعوذ باللہ نبی پاک کی ظاہر کرنا کہ نعوذ باللہ نبی پاک کو بتاؤ. تو خود فرما رہے ہیں انا خاتم النبی، میں آخری نبی ہوں. پھر قرآن کی آیتیں موجود ہیں کہ نبی آخری نبی ہے. پھر کیسے فرمائیں گے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا؟ یہ روایت جو گھڑی گئی ہے. اور پھر آپ کے اندرون سندھ پنجاب میں تو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں. تو اگر 4-5 صبح سے شام تک کی کوئی مجلس ہے، جلسہ ہے، میلاد ہے اور 10 ذاکر پڑھنے والے ہیں، تو سب سے اوپر آپ نام لکھتے ہیں سب سے بڑے خطیب کا، اور سب سے نیچے نام لکھتے ہیں آپ کی دانش میں جو سب سے چھوٹا خطیب ہے. بیوی کی دانش میں نہیں، جو آپ کی دانش میں سب سے چھوٹا خطیب ہے اس کا نام آپ نیچے لکھتے ہیں، اور سب سے بڑا جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کا سب سے اوپر لکھتے ہیں. تو جو آپ کی دانش میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس کا نام سب سے پہلے ہوتا ہے اشتہار میں، اور سب سے چھوٹے کا سب سے نیچے ہوتا ہے. لیکن جب مجلس شروع ہوتی ہے تو ممبر پہ سب سے پہلے وہ آتا ہے جس کا نام سب سے نیچے ہوتا ہے، یعنی سب سے نیچے والا سب سے پہلے آتا ہے، سب سے اوپر والا سب سے آخر میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے آدم کو سب سے چھوٹا نبی بنایا تو سب سے پہلے بھیجا، سرکار کو سب سے بڑا نبی بنایا تو سب سے آخر میں بھیجا. جملہ کہہ دوں، اب مسلمان روایت گھڑتے وقت بھول گئے کہ جسے آپ نبی کے بعد بلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ نبی سے بڑا عالم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. نبوت اور یہ تمہیدی بات ہے حسن بھائی، احمد بھائی، یہ تھوڑی سی تمہیدی بات ہے آج کی مجلس میں، تاکہ یہ ایک میرا موضوع سمجھ میں آ جائے کہ ہم امامت کے موضوع پر اور پھر خاص طور پہ زمانے کے امام پر بحث کریں گے آئندہ مجالس میں. لیکن تھوڑی سی تمہیدی بات ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد امامت کا بند باندھا ہے. اگر نبوت کے بعد امامت نہیں ہوگی تو پھر ظاہر اب جب امام آ گیا تو اب نبی نبوت کی ختم نبوت کی ویسے ہی سند قائم ہو گئی. اچھا، اب امام کا سب سے بنیادی جو کہہ لیجیے کہ حامل ہونا ہے وہ ہے سب سے زیادہ علم میں بلند. کیونکہ علماء اخلاق نے تھوڑی سی علماء اجازت دیں گے، علماء اخلاق نے 4 قسم کی خصوصیات لکھی ہیں کہ اگر 4 قسم کی خصوصیات کسی میں بھی ہیں تو وہ امام ہو سکتا ہے. اگر اس میں ان 4 میں سے بھی کوئی ایک نہیں ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. 4 اجازت دیں گے تو 4 قسم کی خصوصیات ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں جو ہیں تو وہ امام ہیں، اور نہیں ہے تو وہ امام نہیں. ان 4 میں ساری کائنات کی خصوصیات آ جاتی ہیں. سب سے پہلے عیوب علمی نہ ہو، یعنی علم کا عیب نہ ہو. اگر علم کا عیب ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا. یعنی ذرا سا بھی اگر کہیں یہ کہہ دے کہ جناب میں مسئلہ کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا، مثال کے طور پہ قرآن کھول کے دیکھوں گا، فال نکال کے بتاؤں گا، استخارہ کر کے بتاؤں گا، یا بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں گا، اگر کہیں بھی کوئی یہ کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امام نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر علم کی کمی ہے، ذرا سی بھی کوئی کہیں کسی سوال کے جواب میں منع کرتا ہے، لا کہتا ہے، تو وہ امام نہیں ہو سکتا. یعنی بنیادی چیزیں اس پہ بھی ہم بحث کریں گے تھوڑی سی. لیکن دوسرا عیب ہے عیوب جسمانی. اگر جسم کا عیب ہے پھر گورنمنٹ کسی کو شہید کر دیں، کسی کے گلے میں ہتھکڑی ڈال دیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی اور گلے میں بیڑی ڈال دیں، پیروں میں زنجیر ڈال دیں، یہ علیحدہ بات ہے. کسی کو شہید کر کے زخمی کر دیں وہ علیحدہ بات ہے. لیکن پیدائشی طور پر اگر عیوب جسمانی ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. اگر کسی میں عیب ہے، جسمانی عیب، وہ معصوم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں بیچ میں جملہ کہہ دوں، یہ 14 وہ ہیں
کہ جو جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے دیکھتے ہیں. یہ 14 وہ ہے. ادھر آ جائیے, ادھر بیچ میں یاد ہے. کہ ان میں جسمانی عیب نہیں ہے. کتنا ہی کوئی دراز قد بلند برابر میں آ جائے, یہ بلند قد ہو جاتا ہے. ان کے سامنے کوئی بلند قد رہ نہیں سکتا. اور اگر کوئی امتحاناً بات ہوتی ہے کہ جناب ایک طرف بلند قد, دوسرے کا طرف بلند قد, بیچ میں مولا چل رہے ہیں اور وہ طنز کر کے کہہ دیں کہ یار آج تو آپ لنا کے درمیان نقطہ معلوم ہو رہے ہیں, لنا کے درمیان نقطہ معلوم ہو رہے ہیں, تو علی فوراً جواب دیتے ہیں نقطہ ہٹا دو تو لا رہ جائے گا. لہٰذا لا رہ جائے گا نا, جب علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام وہ ہوتا ہے جس میں جسمانی عیب نہ ہو. اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, جو کرسیوں پہ بزرگ تشریف فرمائیں, غور کیجیے گا, جملہ کہہ رہا ہوں, ان 14 کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی. بہت باریک سی بات. ان 14 معصومین کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی. میں چیلنج کر رہا ہوں, مکھی نہیں بیٹھتی. یہ کہیں تشریف فرما ہوں سرانے اور میں پائکیوں میں بیٹھا ہوں, مکھی اڑتی ہوئی آئی, مولویوں کے جسم پہ بیٹھ گئی, معصوم کے جسم پہ نہیں بیٹھی. یہ مکھی کو کس نے بتایا کہ یہ غیر معصوم کا جسم ہے, یہ معصوم کا جسم ہے, مکھی کو. اچھا چلیں ایک جملہ اور کہہ دوں کہ اچھا کوشش یہ فرمائیں گے احمد بھائی, حسن بھائی, جو یہاں کی انتظامیہ کے لوگ ہیں, کہ ایک وقت معین کر لیں, یا تو ایگزیکٹ 9 بجے ہمیں ممبر دے دیں, چلیں, اگر مسئلہ کوئی تو 9:30 دے دیں, لیکن 9:30 سے آگے نہ جائیں. اور سمجھ یہ, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم 9:30 ممبر بیٹھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں آپ سے اس لیے کہلوا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی ہوگا میں سیدھا ممبر پہ آ جاؤں گا. کوئی پڑھ بھی رہا ہوگا نا تو میں سیدھا ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا, پھر میرے سامنے پڑھتا رہے والے. ہاں, لیکن میں 9:30 بجے ممبر پہ سلامت رکھے, بڑی مہربانی. تو بس اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کراچی سے روز آئیں گے جائیں گے, کبھی ایک آدھ دن رک جائیں گے کسی وجہ سے, لیکن روز آئیں گے جائیں گے کراچی سے, تو ہم بھی اسی حساب سے آئیں گے, سستی نہیں کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ 9:30 آپ مہربانی کریں, ہمیں ممبر دیں اور آپ بھی تشریف لے آئیں. بڑی مہربانی. ہاں 9 بجے سے سوسانی شروع ہو جائے, 9:30 ممبر مل جائے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. شکر گزار ہوں. گزارش یہ ہے کہ اللہ نے مکھی کو پیدا ہی متکبر کے غرور کو توڑنے کے لیے, اللہ نے مکھی کو پیدا کیا ہے متکبر کے غرور کو توڑنے کے لیے. پہلے زمانے میں مکھی نہیں تھی. ایک دور ایسا تھا کہ مکھی نہیں تھی نہیں, مطلب دنیا میں. ایک نبی جایا کرتے تھے ایک بادشاہ کے دربار میں, اور اس کو جا کے توحید کی تبلیغ فرماتے تھے, اور وہ متکبر تھا. اس زمانے میں مکھی نہیں تھی, متکبر تھا. آپ اسے کہتے تھے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرو, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا, مذاق اڑاتا تھا. ایک دن نبی کو زیادہ کچھ دل میں گویا محسوس ہوا, انہوں نے اللہ سے کہا یاد ہے اس کا غرور توڑ کسی صورت سے. صبح جب وہ تبلیغ کرنے گئے تو ابھی اس کے دربار میں گئے ہی تھے کہ اچانک یہ ایک نئی مخلوق مکھی کی صورت میں آ کر اس کی ناک پر بیٹھ گئی. جیسے ناک پر بیٹھی اسے ہٹایا, پھر آ کے بیٹھ گئی, پھر ہٹایا, پھر آ کے بیٹھ گئی, پھر ہٹایا, پھر آ کے بیٹھ گئی. غصہ آیا, اس نے تلوار نکالی, برابر میں دربان کھڑا تھا, اس کی گردن اڑا دی. ادھر والا کھڑا تھا, اس کی گردن اڑا دی. جب دونوں کو قتل کر دیا تو نبی آگے بڑھے, کہا کیا قتل کر رہا ہے, کیوں قتل کر رہا ہے, ان کا کیا قصور ہے؟ جب تو ایک اللہ کی مخلوق کو اپنی ناک پہ سے حتماً ہٹانے پہ قدرت نہیں رکھتا, تو غرور
مکھی اللہ نے پیدا ہی غرور توڑنے کے لیے کی، یہ بتانے کے لیے کہ تکبر ایک چادر ہے جسا سوائے اللہ کے اور کوئی اوڑھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی کسی بھی قسم کا تکبر کرے وہ سجدہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے اٹھا کے دیکھ لیں، میرا موضوع نہیں ہے، کبھی عرض کروں گا نہج البلاغہ کے خطبوں پہ رکھیں گے اشرا خمسہ، لیکن آج کی حد تک یہ ہے کہ مکھی معصوم کے جسم پر، مولانا ادھر آ جائیں آگے آگے، مکھی نہیں بیٹھتی معصوم کے جسم پر، امام کے جسم پر۔ یہ امام کے جسم کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت ہے، اور نہیں بیٹھتی جسم پر۔ کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس لیے اچھا اب یہ دو مولوی صاحبان آ گئے، آپ سبھی پڑھے لکھے ہیں، یہ مولانا نماز پڑھا رہے ہوں، کون سی مسجد میں پڑھاتے ہیں؟ حسینی مسجد میں مولانا نماز پڑھا، مولانا تو شاید یہیں پڑھاتے ہیں، تو مولانا یہیں پڑھاتے ہیں۔ نماز کے دوران مکھی آ کے ماتھے پہ بیٹھ جائے، پیچھے سے کہیں نمازی احمد بھائی یا کوئی بھی بزرگ نمازی جعفر صاحب بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی کہے پیچھے سے کہ مولانا ذرا وضو کر کے آئیے، مکھی بیٹھ گئی آپ تو مولانا کہیں کہ بھائی مکھی پاک ہے، مکھی بیٹھ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، پاک ہے، اللہ نے اس کو شریعت میں اجازت ہے کہ اگر بیٹھ جائے تو نجس نہیں ہوتا بندہ، تو پاک ہے تو امام کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ بھائی مجھ پیش نماز کے ذکر جسم پہ بیٹھ رہی ہے، معصوم امام کے جسم پہ کیوں نہیں بیٹھ؟ باریک سی بات کہہ دوں، بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے گی، مکھی پاک ضرور ہے میرے آپ کے لیے، لیکن نجاست پر بیٹھتی ہے، نجاست کے قریب جاتی ہے، اور جو بھی چیز نجاست کے قریب جائے گی وہ آیت تطہیر کے قریب، مصداق کے قریب آئے گی۔ نہیں آ سکتی، کیوں؟ آیت کہہ رہی ہے انما یرید اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے، اور جو بھی نجاست کے قریب جائے گا وہ ان کے قریب نہیں آ سکتا۔ یا دوسرے الفاظ میں ایک جملہ آپ کے لیے عرض کروں، اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی ان سے دور ہے وہ نجس ہے۔ جسم کا عیب اگر کسی میں ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ عیوب، اب اس پہ بہت ساری بحثیں ہیں، علم علماء اخلاق نے بحثیں کی ہیں، عیوب جسمانی نہیں ہو سکتی، اور عیوب علمی وہ امام نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی مجلس سے اس لیے میں عرض کرنے جا رہا ہوں تمہید۔ عیوب عقلی یعنی عقل کا عیب ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا، اور پڑھے لکھے حضرات ہیں، عقل بنتی ہے دودھ کے ذریعے سے، اور نسل چلتی ہے خون کے ذریعے سے، سلامت رکھے، عقل بنتی ہے دودھ کے ذریعے سے اور نسل چلتی ہے خون کے ذریعے سے۔ اس کی عقل میں ہذیان ہوگا ہی ہوگا جس کے دودھ میں طہارت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم نبی پاک کے دائی حلیمہ کے دودھ پینے کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں معصومہ تو نہیں ہے نا۔ حالانکہ میری تحقیق تو یہ ہے کہ انہوں نے دین ابراہیمی کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، دین ابراہیمی میں بھی نہیں تھی، یہ اس پہ تحقیق کر لیجیے گا انٹرنیٹ پہ، بے شک کتابوں میں ہو، ہماری کتابوں میں بھی کچھ کتابیں باتیں کسی مصلحت کے تحت آئی ہیں، اس کا بھی راز ہے، لیکن دین ابراہیمی پہ بھی نہیں ہے۔ تو جب دین ابراہیمی پہ نہیں ہے تو نبی پاک نے تو ابھی اعلان ہی نہیں کیا تھا، آپ تو کم سن تھے بقول روایت کے، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل اس کی صحیح نہیں ہوگی جس نے کسی غیر معصوم کا دودھ پیا ہو۔ عیوب جسمانی، عیوب عقلی، عیوب علمی، عیوب نفسانی،
نفس کا عیب نہیں ہوگا یا علی. اور اگر کوئی نفس کا عیب رکھتا ہے یا لالچ و طمع، نفس کے عیب میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. حضرت آیت اللہ عظمہ سید رول اللہ خمینی اللہ مقامہ نے نفس کے عیوب کی 17 چیزیں لکھی ہیں، اور میں اگر کہیں بیان کرنے کا موقع ملا تو بیان کروں گا کہ نفس کے عیوب کی 17 کون سی چیزیں ہیں، جن میں سب سے بنیادی چیز ہے دنیا کی دولت کا لالچی ہونا. جملہ کہ ادھر ادھر سے دولت جمع کر کے غنی کہلوانا. کہیں ادھر ادھر سے دولت لے کر بیت المال سے اور اپنے آپ کو کہنا بھائی مجھ سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے. نہیں، غنی کہتے ہیں اس کو ہے مغنی. غنی غنی اسے کہتے ہیں کہ جو ایثار کرنا جانتا ہوں. یا ایک جملہ کہوں، مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں، اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. صحیح ہے، محنت ضروری، گھر بیٹھے نہیں، لیکن جب تک کہ سخاوت نہیں کریں گے تو رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. وہ اپنا ہے، بینک بیلنس کرتے رہیں گے تو اضافہ نہیں ہوگا. ہاں، سخاوت کرتے رہیں گے اضافہ ہوتا رہے گا. ایک جملہ میں کہہ دوں، آپ سخاوت کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق، وہاں سے ملے گا ان کی حیثیت. ہو رہی ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نفس کا عیب جو ہے اس میں 17 قسم کی برائیاں آتی ہیں. ان میں کبھی آئندہ اسی خمسے میں موقع ملے گا تو ایک ایک دو بیان کرتے رہیں گے. لیکن بنیادی بات کیا ہے، نبی پاک کے بعد نبی پاک جیسا ہونا چاہیے ہر دور میں. اور اس کی ایک نفس کی خواہش کے حوالے سے ایک بات یاد آ رہی ہے. جناب پیغمبر عرض کرتے ہیں آ کے یا علی، اللہ بھائی بہت کی جگہ بھی میں نے بیان کیا تھا، یا علی مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ ہو گیا. تو مولا فرماتے پھر کہا کہ آپ میرے امام ہیں، امام کی ذمہ داری ہے اپنی ریت کا قرضہ اتارے. یعنی امام کی ذمہ داری ہے اپنی ریت کا قرضہ اتارے. تو میں آپ کی ریت میں ہوں. مولا فرماتے ہیں اچھا. تو سامنے پہاڑ کے دامن میں دیکھو بہت سارے پتھر پڑے، پہاڑی پتھر. کہاں مولا؟ جاؤ ذرا نزدیک گئے جناب پیغمبر تو اشارہ کیا مولا نے ایک پتھر کی طرف اٹھا لو. اب جو اٹھایا تو وہ نیچے پتھر تھا ان کے ہاتھ میں سونا تھا. تھوڑا سا بات ہے، اصل موضوع تو کل سے شروع ہوگا. آج میں صرف تمہید پہ چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات تشریف لے آئے ہیں وہ کل بھی 9:30 سے پہلے تشریف لے آئے اور مجلس میں آنے کی نیت کر لیا کریں، بیوی زندگی دیتی رہے. سلامت رکھے. تو بیوی زندگی انشاءاللہ دے گی. میں جملہ کہہ رہا ہوں، جناب پیغمبر نے کہا، ڈاکٹر صاحب جناب پیغمبر نے کہا کہ مولا اٹھا لو. پتھر اٹھایا تو سونا تھا، نیچے پتھر کا ہاتھ میں آیا تو سونا تھا. جن کی انگلی کے اشارے سے اللہ حیت بدل دے. دیکھیں پتھر کا سونا بننا معمولی بات نہیں ہے، صرف انگلی کے اشارے سے حیت بدل دے تو اسے امام کہتے ہیں. سونا ہو گیا. جناب پیغمبر نے دیکھا ادھر سے دور سے مولا کا شکریہ ادا کیا، زور سے مارا اسی پہاڑ پر. اس پہلے پتھر اب سونے کو زور سے اسی پہاڑ پر مارا، بکھر گیا. ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو گیا. جب وہ بکھر گیا تو ذرا سا ذرہ اٹھایا، یاد مولانا آ گیا، ذرا سا ذرہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد آگے بڑھے. ایک ذرا درود پڑھ لیں محمد والا. ذرا سا ذرہ اٹھا کر مولا نے
دیکھا کہ اتنا سوچا پر کہا کہ قمبر یہ کیا کیا تم نے، یہ مٹی میں کیوں ملا دیا باقی سونا؟ جملہ سنیے گا، میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ تازہ دم ہیں یا تھکے ہوئے۔ مولا نے کہا یہ تم نے مٹی میں کیوں ملا دیا؟ تو کہتا ہے مولا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا سلامت رکھے، مولا میں آپ کا غلام ہوں۔ تو ہمیں سمجھانے کے لیے مولا نے پوچھا کہ اس میں میرے غلام ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں، جتنا قرضہ اتارنے کی ضرورت تھی اتنا لے لیا، جتنا مجھے قرضہ اتارنے کی ضرورت تھا اتنا لے لیا۔ میں اگر اس کو سنبھال کے رکھتا، آج کے دور میں ہوتا تو لاکر میں رکھتا، کسی بھی بینک کے لاکر میں رکھتا۔ کتنے لوگوں نے سونے رکھے ہوئے، تو جناب قمبر نے کیا جواب دیا؟ مولا اگر میں اسے رکھتا اپنے پاس سنبھال کے، استعمال تو کر نہیں سکتا تھا، اتنا ہی مجھے ضرورت ہے قرضہ اتارنے کی بھی اور اپنا گھر چلانے کی بھی اس وقت، لہٰذا یہ کافی ہے میرے لیے۔ اگر میں سنبھال کے رکھتا، اب ذرا غور کیجیے گا، خدا ابھی اندازہ ہو جائے گا کتنے لوگوں نے سونا سنبھال کے رکھا۔ مولا نے پوچھا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مولا اگر یہ میں سنبھال کے رکھتا، استعمال میری اولاد کرتی، حساب مجھے دینا ہوگا۔ استعمال میری اولاد کرتی، حساب مجھے دینا ہوگا، لہذا بس جتنا قرضہ اتارنے کی ضرورت تھی اتنا لے لیا۔ میرے موضوع میں آ رہی ہے بات، امامت کے موضوع میں، لیکن ہے لطیف بات اگر میں پہنچا سکا۔ مولا نے فرمایا ہم تک بات پہنچانے کے لیے، قمبر اگر دوبارہ مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ اللہ سلامت رکھے، آپ پہنچ جاتے ہیں، اللہ زندگی دے۔ اگر دوبارہ مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ میں نے تمہیں اتنا سارا سونا دیا، تم نے مٹی میں ملا دیا، اتنا لے لیا جتنا اس وقت قرضہ اتارنے کی ضرورت ہے، دوبارہ مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ جناب قمبر کا عقیدہ اگر آج میرا اور آپ کا ہو جائے نا، تو نہ طالبان کچھ کر سکتے ہیں، نہ کرونا کچھ کر سکتا ہے۔ ویسے یہ طالبان اور کرونا ایک جیسی بیماری ہے، لہذا نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کرونا کچھ کر سکتا ہے، نہ کوئی اور تکلیف یا بیماری کچھ کر سکتی ہے، اگر جناب قمبر والا عقیدہ ہمارا ہو جائے۔ کیا کہا جناب قمبر نے جواب میں؟ مولا آپ فرما رہے ہیں اگر دوبارہ مقروض ہو گئے تو کیا کرو گے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ خدا آپ کو اور آپ کی اولاد کو قیامت تک سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، زندگی اللہ بڑی مہربانی۔ جناب قمبر نے کیا کیا حضور؟ بتایا کہ علی اور علی کی اولاد قیامت تک ایک نہ ایک ایسا آتا رہے گا جو لوگوں کی ہدایت بھی کرے گا، قرضے بھی اتارے گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یعنی جناب قمبر نے خدا سلامت رکھے، جناب قمبر نے آگے آ جائیں رافی بھائی، آپ پہلی دفعہ مجلس میں آئے، ادھر آگے آئے، ادھر آگے، کہ جناب میری مجلس میں ویسے تو آئے ہوں لیکن ایک ذرا درود پڑھنے والا نہ کہ جناب کہا کہ قیامت تک اللہ آپ کو اور آپ کی اولاد کو سلامت رکھے۔ قمبر نے اس وقت بتایا کہ علی کی اولاد میں ہر دور میں ایک نہ ایک ایسا ہوگا جو علی جیسا ہوگا، تو اگر آج والے علی جیسے سے ہم لو لگا لیں تو وہ قرضے اتاریں گے یا نہیں اتاریں گے؟ اتارتے ہیں۔ آپ ان سے لو تو لگائیں، آپ ان سے توسل تو کریں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی میری رعیت میں رہنے والا مجھ سے رجوع تو کرے۔ تو میں نے آج کی مجلس میں تھوڑی سی تمہید میں عرض کیا ہے، جو حضرات بعد میں آئے وہ توجہ فرما لیں کہ ہم بحث کریں گے زمانے کے امام کے اوپر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ 70 اعتراضات کیے ہیں لوگوں نے، بہت سارے علماء نے، ان میں سے کچھ کے اعتراضات کے جوابات ہم دے پائیں گے کیونکہ ظاہر یہ تو
حسن بھائی کو پھر 10 یا 15 روزہ مجلس رکھنی پڑے گی، تو پھر کہیں جا کے تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، ورنہ تھوڑی سی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نبی پاک کے بعد عقل یہ کہتی ہے کہ نبی جیسا کوئی ہونا چاہیے، کہ جو نبی تو نہ ہو لیکن اس میں فضائل و کمالات، معجزات اور تمام تر اختیارات، تمام تر اختیارات نبی والے ہوں۔ اگر اس میں نبی والے اختیارات نہیں ہیں، اور پھر اللہ نے تو امام کو فطرت میں رکھا ہے، امام کو فطرت میں رکھا ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عمیر، کیا نام؟ جو شام میں یزید کے باپ کے دور سے مفتی چلا رہا تھا، عبداللہ ابن عمیر۔ وہ مدینے آیا یہ سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ جو نبی کے بعد ایک فرقہ ہے جو منصوص من اللہ امام کا قائل ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے بعد، نبی کے بعد کوئی نہ کوئی، اللہ کے نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی امام ہونا چاہیے، نبی کے بعد امام ہونا چاہیے جو اس جیسی فضائل و کمالات اور اختیارات رکھتا ہو۔ تو یہ دیکھنے کے لیے آئے۔ ابھی جب مدینے پہنچا تو مدینے کے روضہ رسول پہ زیارت کر کے باہر نکلا تو ایک کالے رنگ کا بندہ، یعنی جیسے وہاں کے حبشی ہوتے تھے، تو وہ ملا اس کو، حبشی۔ اس سے پوچھا بھائی یہاں سنا ہے کوئی امام رہتے ہیں جن کو شیعہ امام کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں رہتے ہیں۔ کہاں ہے؟ کہ مغرب کی جانب ان کا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں ان کے طالب علم ان کے سامنے پڑھتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ان سے پڑھتے ہیں، لہذا اگر ملنا ہے تو وہاں چلے جائیں۔ یہ جو حبشی تھا، حبش کا رہنے والا، یہ کالے رنگ کا، کالا اس لیے کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ رنگ اللہ کے بنائے میں، تو وہ کہنے لگا کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کے پاس؟ ایک روایت یہ، ایک روایت ہے کہ ایک کوئی مولا کا شاگرد مل گیا تھا، اور یہ بھی شاگرد تھا، یہ جو حبشی تھا یہ بھی شاگرد تھا۔ اس نے کہا کہ جناب بتائیے کیا مسئلہ ہے، علماء موجود ہیں اس لیے میں اس روایت کے سارے گوشے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے، میں تو امامت کا قائل نہیں ہوں، لیکن سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد وہ جانشین ہیں، اور وہ اپنے آپ کو منصوص من اللہ امام کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں امام کہتے ہیں، تو آپ امامت کے قائل نہیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ ہاتھ سے جب کام کرتے ہو تو کیسے کرتے ہو؟ کہنے میں جب کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو دل سے رجوع کرتا ہوں کہ یہ کام کرو یا نہیں۔ اچھا چلتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ کہا میں کہیں جاتا ہوں، چلتا ہوں تو پیروں سے چلنے سے پہلے دل سے رجوع کرتا ہوں کہ چلوں یا نہیں چلوں۔ اچھا آنکھوں سے، کہ آنکھوں سے کسی کو دیکھتا ہوں تو پہلے دل سے رجوع کرتا ہوں کہ میں دیکھوں یا نہ دیکھوں۔ اچھا بولنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہ ہاں بولنا چاہتا ہوں تو بھی میں پہلے دل سے رجوع کرتا ہوں پھر بولتا ہوں۔ تو وہ ادنا سا شاگرد غلام حبشی کہتا ہے حیرت کی بات ہے، تم امامت کے قائل نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اندر تمہارے دل کو امام بنا کر بٹھایا ہوا ہے۔ سلامت رکھے، جس کے بغیر تم کوئی کام ہی نہیں کرتے، جب تک کہ اس سے رجوع نہیں کر لو تو ان کے کام ہی نہیں کرتے۔ تو جب دل میں تمہارے جسم میں دل امام ہے تو اس کائنات کے دل کا بھی کوئی امام ہونا چاہیے۔ اور لیکن نہیں یہ ٹھیک ہے مانتا ہوں، یہ سمجھ میں آتی ہے کچھ بات، لیکن مجھے ان سے ملنا ہے۔ میں نے کہا ملنا ہے تو سامنے چلے جائیں، ان کا مدرسہ چند فرلان کے فاصلے، وہ میں نے بھی زیارت کی اس مدرسے کی دیواروں کی، یعنی آج سے 20-22 سال پہلے وہ دیواریں تھیں۔ جب پہلا حج کیا تھا ہم نے تو ہم وہاں زیارت کرنے گئے تھے، تو دیواریں امام کے مدرسے کی تھی، بعد میں منظم کرا دی اور وہاں بلڈنگیں بن گئیں۔ تو یہ اثر کا سہارا دیتا ہوا تھکیے گئے پہنچا مدرسے میں۔ جیسے مدرسے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ 90 حلقے ہیں، اور ہر حلقے میں 90 شاگرد بیٹھے ہیں۔ پھر دوبارہ 90 حلقے ہیں، اور ہر حلقے میں دائرے میں 90 شاگرد بیٹھے۔
کوئی حساب لگا کے جلدی سے بتائیں کتنے ہوگا؟ 8100. میں نے لگا دیا صاحب. 8100 شاگرد بیک وقت بیٹھے ہیں امام کے سامنے. بھائی اس مجمع میں تو اس وقت 1000 بھی میرے خیال میں نہیں ہوگی. 8100 شاگرد مولا ممبر پہ بیٹھے ہیں اور وہ دائروں میں بیٹھے ہوئے مولا سے سن رہے ہیں. میں جملہ کر رہا ہوں, مولا سے درس سن رہے ہیں, پھر آپس میں اس پہ بحث کر رہے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر تو ہوتا نہیں تھا, مولا کی آواز کیسے پہنچی؟ میرے خیال میں تھک گئے تو میں مسائل بنا لیتا ہوں. دیکھیے قریباً 100 گھنٹہ اور پڑھوں گا, تو آپ گھبرائیے گا نہیں, اور جو کم سننے کے عادی ہیں وہ بے شک کل سے آرام کریں. لیکن میرا اپنا مزاج ہے کہ جناب دیکھیے مولا فرماتے ہیں علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, اور علم کا خرچ کرنا کیا ہے؟ بیان کرنا. تو علم بڑھتا ہے اگر خرچ کیا جائے. تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب ادھر آ گیا جو بابو 8100 شاگرد اور بیٹھے دائرے بنائے. پوچھا کسی نے کہ امام کی آواز کیسے پہنچ جاتی تھی؟ میری آواز تو آپ تک بغیر لاؤڈ اسپیکر کے نہیں پہنچتی. جواب دوں میں نے جو جواب وہاں دیا, میں کینیڈا میں پڑھ رہا تھا تو وہاں کسی نے سوال کیا, میں نے کہا جناب اسی طرح سے امام کی آواز پہنچ جاتی تھی. یہ تو 8100 شاگرد تھے, وہاں 1,24,000 کچھ کم صحابہ تھے. بھائی باہر بہت سے لوگ نعرے کا جواب اس لیے نہیں دیتے کہ میں پیسے والا ہوں. بہت سے مولانا حضرت کے ساتھ اس لیے نہیں دیتے نعرے کا جواب کہ جناب میں تو ڈائریکٹر ہوں, چیئرمین ہوں, میں تو انجینئر ہوں, میں تو ڈاکٹر ہوں, میں نعرے کا جواب دوں. سب چیزیں یہاں واپس ہو جاتی ہیں. یہاں واپس ہو جاتی ہیں اگر کوئی تکبر میں جواب نہ دے. آہستہ سے جواب دے رہے کوئی بات نہیں, دل سے تو جواب دے رہے ہیں نا, لیکن تکبر میں جواب نہ دیں تو وہ سب چیزیں الٹی ہو جاتی ہیں. زندہ آپ کو سلامت رکھے, سوائے ہمیں اہل بیت کے کسی غم میں مبتلا نہ ہو. 90 میں نے کہا جناب یہاں تو 8100 شاگرد ہیں, وہاں کچھ کم 1,24,000 صحابہ تھے. غدیر میں کوئی رائے بینڈ کی طرح اسپیکر تو نہیں لگے ہوئے, یہاں ہمارے بڑے بڑے جلسوں کی طرح اسپیکر تو نہیں لگے ہوئے تھے. نبی پاک کی آواز ایک ایک صحابی کے کان تک من کن تو مولا ہو جیسے نبی کی آواز پہنچ گئی ویسے امام کی آواز پہنچ گئی. تو یہ کہنا کہ جناب کیسے آواز پہنچ گئی, نہیں, یہ بھی ایک موضوع ہے کہ یہ ہوا فضا امام کے دسترس میں کیسے ہوتی ہے, یہ بھی ایک موضوع ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی بحث 3-4 مجلسوں میں آئندہ ہوگی کہ یہ ہوا فضا کیسے ان کے دسترس میں, یہ ہوا کو کیسے روک سکتے ہیں. یا بہرحال ایک بحث آئے گی انشاءاللہ. تو اندر داخل ہوا وہ کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن عمیر. علماء تشریف فرما, مولانا کی تشریف ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمیر جو کہ 100 سال سے زیادہ کا تھا, جس میں 117 سال لکھے ہیں, کسی میں 112 سال لکھے ہیں. اس کی ایج اتنا بزرگ تھا, عصا کا سہارا لے گیا. تو اس نے دیکھا کہ اتنے سارے شاگرد بیٹھے ہیں اور یہ منبر پہ بیٹھ کے کلام کر رہے ہیں. آیا نزدیک
امام کے کان میں آ کے کہتا ہے کہ میں امامت کا قائل نہیں ہوں اور آپ سے کچھ امور پر بحث کرنے آئے گا. امامت کا قائل نہیں ہوں، آپ سے کچھ امور پر بحث کرنے آئے. تو امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ بتاؤ کس مسئلے پہ بات کریں. کہہ لیں گے علم قرآن پر. علم قرآن پر. مولا فرماتے ہیں سامنے وہ میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے، زندگی عطا فرمائے. میرا سامنے ایک شاگرد بیٹھا ہے ابن تغلب. نام کیا ہے؟ بچے یاد رکھتے ہیں ابن تغلب. ابن تغلب سے جا کے بات کرو. یاسا کا سارا لے کر آیا، پوچھا بھائی ابن تغلب کون ہے؟ تو ایک بچہ تھا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، اتنا کم سن بچہ. کہا کہ قرآن کے موضوع پہ تمہاری طرف بھیجا ہے تمہارے امام نے. تو ابن تغلب نے جو جواب دیا ہے سونے سے لکھنے جیسا ہے. ابن تغلب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے مفتی اعظم شام، اگر امام نے بقول آپ کے اتنے مشکل مسئلے کے لیے میری طرف بھیجا ہے تو اعتماد کر کے بھیجا ہوگا. سلامت رکھے. یہی حق ہوتا ہے فضائل سننے کا. اعتماد کر کے بسم اللہ. ماشاء اللہ علم کا سایہ. یہی سے پایا. واہ. محمد علی محمد سلامت رکھے. صحت عطا فرمائے. جتنے بھی بزرگ ہیں درود بلند آواز سے پڑھیں. خدا سلامت رکھے. کیا کہا کہ اللہ اگر امام نے بھیجا ہوگا اعتماد کر کے بھیجا ہوگا. ابن تغلب کہتا بسم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس نے کہا کیا فرماتے ہیں؟ تم کل کے بچے ہو. میں بہت جم کے پڑھوں گا یہ. کیا فرماتے ہیں؟ تم کل کے بچے ہو، میں 100 سال سے زیادہ ہوں تو میں تم سے سوال کروں. کبھی آئے تو آپ ہیں میرے پاس. بھائی آپ آئے ہیں نا میرے پاس، میں تو آپ کے پاس نہیں آیا. کہہ لیں نہیں آیا تو میں ہوں لیکن میں بزرگ ہوں تم بچے ہو. تو اس میں کیا ہوگا؟ سوال کرنے آپ آئے ہیں، مسئلہ سمجھنے آپ آئے ہیں تو آپ سوال کریں. ہمیں کیا پتا آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے. تو کل کا نہیں تاریخ میں آ جائے گا کہ میں نے مفتی اعظم شام نے امام کے شاگرد سے سوال کیا. کہا اچھا چلو اب میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. تاریخ میں یہ تو آ جائے گا نا کہ امام کے شاگرد نے سوال کیا. ہاں خوش ہوا. کل کا بچہ ہی مجھ سے کیا سوال کرے گا اور میں اس سے کیا ہاروں گا. کہاں پوچھو. تو یہ ابن تغلب نے کہا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا. یہ مفتی اعظم شام سے ابن تغلب سوال کر رہا ہے. میرے ساتھ ذرا مکالمے میں رہیے گا جو مکالمہ سننے کے عادی ہیں کالج یونیورسٹی میں رہے خاص طور پہ کہ جناب ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرما رہا ہے پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں ہم نے چن لیا. تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں جو وارث کتاب؟ یہ چنے ہوئے بندے کون ہیں جو وارث کتاب ہے؟ چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ قرآن میں آیت ہے چنے ہوئے بندوں کی. میں نے کہا کیا آیت؟ مفتی نے آیت پڑھی
آیت سورہ آل عمران کی اس نے پڑھی کہ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. مفتی نے آیت پڑھی کہ اللہ نے چنے ہوئے بندوں کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، اولاد ابراہیم کو چنا، اولاد عمران کو چنا عالمین میں. بچے نے آہستہ سے سوال کیا مفتی صاحب جلدی سے بتائیں یہ آل عمران کون ہے؟ جناب امام فرماتے ہیں جاؤ شاگرد کے پاس. شاگرد نے کہا کہ بتائیں یہ آل عمران کون ہے؟ پسینے نکل آئے، عصا کا سہارا لے کر آیا. عصا کا سہارا ادھر آ کے آ جائیں آپ ادھر پیچھے. عصا کا سہارا لے کے آیا اور کل سے 9:30 آ جائیے گا انشاءاللہ. عصا کا سہارا لے کے آیا اور آ کے امام سے کہنے لگا بھائی یہ آپ کا شاگرد تو بہت دانا ہے. امام فرماتے ہیں اور کسی مسئلے پہ بات کرنی ہے؟ کہنے لگے ہاں فلسفے پہ بات کرنی ہے. فلسفے. امام نے کہا وہ میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ. اس کا نام بھی عبداللہ تھا. اس وقت مجھے اس کے والد کا نام یاد نہیں آ رہا. کہا وہ عبداللہ ابن فلاں. آیا بھائی عبداللہ کون؟ کھڑا ہو گیا بچہ. یہ فرمائیے. کہا فلسفے پہ بحث کرنی ہے. تو اس نے کہا فلسفے پہ بحث کرنی ہے تو آپ کا مسلک کیا ہے؟ بچے نے پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو اس نے کہا مسلک وہی ہے جو یزید کے باپ کا تھا. مسلک تو میرا وہی ہے جو یزید کے باپ کا تھا. تو اس نے کہا پھر تو آپ سے فلسفے پہ بات کی نہیں جا سکتی. فلسفے پر پھر آپ سے بات نہیں کی جا سکتی. کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ فلسفے کی بنیاد یہ ہے. اب بچہ سمجھا رہا ہے بزرگ مفتی کو، مولا کا شاگرد کا. فلسفے کی بنیاد یہ ہے کہ دو لڑنے والے اگر لڑ رہے ہیں تو دونوں میں سے ایک حق پہ ہوگا ایک نا حق پہ ہوگا. یا یہ ہو سکتا ہے فلسفے کی بنیاد یہ ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نا حق پہ ہوں اور اجتماع میں لڑ رہے ہیں. اور نہیں فرمایا ایک حقیقی بات کا کسی کو پتا نہیں، وہ بھی قیاس کر رہا ہے یہ بھی قیاس کر رہا ہے اور لڑ رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے. میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن ثاقب میاں کیونکہ ٹائم ضائع نہیں کرنا کہ جناب ادھر سے بھی بلا وجہ ادھر سے بھی بلا وجہ لڑ رہے ہیں. وجہ انہیں دونوں کو نہیں پتا اور لڑ رہے ہیں. کہتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں لڑنے والے ناحق پہ لڑ رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پر ہوں اور لڑ بھی رہے ہوں. بہت سارے مسئلے حل ہو گئے اس میں. جو میرے بزرگ کرسیوں میں بیٹھے ہیں وہ ابھی آمادہ نہیں ہے تو مہربانی کریں تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں جاوید صاحب کہ آپ آمادہ ہیں تو میں جلدی سے عرض کروں کہ جناب دونوں حق پر بھی اور لڑ بھی رہے ہو. تم مافیا کو بھی حق پہ کہہ رہے ہو علی کو بھی حق پر کہہ رہے ہو. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو فلسفے کی بنیاد کے خلاف ہے. مثلا صفین میں لڑ رہے ہیں نا، نہروان میں لڑ رہے ہیں، جبل میں لڑ رہے ہیں. دونوں لڑنے والے حق پر بھی ہو دونوں اور لڑ بھی رہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ دونوں لڑنے والے لڑ بھی رہے ہوں اور حق پر نہیں ہو سکتا. پسینہ چھوٹ گیا واپس آیا
کہنے لگے میں آپ کے شاگرد سے کسی سے یا آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں علم کلام پہ. فرماتے ہیں فلاں شاگرد کے پاس چلو. لوگ اٹھنے لگے تو میں ختم کر رہا ہوں. کہا کہ جناب فلاں شاگرد کے پاس گیا, وہاں بھی شکست کھائی. چلے کچھ مختصر کرتا ہوں. وہاں بھی شکست کھائی. پھر کہا کہ میں علم حدیث پہ بحث کرنا چاہتا ہوں. کہا فلاں شاگرد کے پاس گیا. شاگرد ایک ہی جملہ سن لیں. شاگرد نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تم حدیث کے نبی کے گھر والوں کی حدیث کے قائل ہو یا باہر والوں؟ صحابہ کرام سے لی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا صحابہ کرام سے حدیث لی جاتی ہے, صحابہ کرام باہر والے ہیں, گھر والے نہیں ہیں. جو گھر والوں نے صحابہ کو بتائی ہو وہ حدیث مستند ہے. لیکن اگر باہر والے خود سے بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ مستند نہیں ہے. ایسا کا سہارا لے کے آیا, کر لگے کہ یہ آپ کا شاگرد بہت دانا ہے. اب میں بحث کرنا چاہتا ہوں آپ کے موضوع پہ. امام سے کہہ رہے ہیں آپ کے موضوع پر بحث کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی امامت کے موضوع پر. مولا فرمایا وہ میرا ایک شاگرد بیٹھا ہے ہشام بن حکم. ہشام بن عبد المالک, ایک دشمن اہل بیت گزرا ہے جو ان خلفاء میں گزرا ہے. لیکن یہ تھا ہشام بن حکم کا. وہ سامنے بیٹھا, جیسے وہ گیا تو اس کی ایج تھی 11 سے 13 سال. چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تھی, یعنی مونڈی بھی نہیں تھی, آئی نہیں, بہت بڑا داڑھی آئی نہیں. اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ اتنا مشکل مسئلہ اور تمہارے امام نے تمہارے پاس بھیجا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر امام نے بھیجا ہے تو ان کا فضل ہے, ان کی مہربانی. 11 سے 13 سال کتابوں میں یہ لکھا ہے, 11 سے 13 سال. اور اس کے لیے مولا فرماتے ہیں جیسے محمد ابن ابی بکر کے لیے نبی اور علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی صلب سے محمد ابن ابی بکر ہمارا بیٹا ہے. اسی طرح مولا ہشام کے لیے فرماتے ہیں حکم کی صلب سے ہشام ہمارا بیٹا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. محمد ابن ابی بکر بھی غیر سید ہے, ہشام بھی غیر سید ہے. لیکن اگر کوئی ان کے دروازے پہ ایسے جھک جائے جیسے یہ جھکے ہیں, تو انہیں اپنا بیٹا قرار دے دیا. ان کے دروازے پہ جھکنا شرط ہے, جھکنا شرط ہے. اور کسی کا ابھی تک آپ نے نعرہ لگایا, جھکنا شرط ہے. میں یہ بہت محبت والے ہمارے بھائی ہیں, بزرگوار ہیں, میں جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑی ان کی خدمات ہیں تنظیمی حوالے سے. میں بہت پرانا جانتا ہوں, مگر جب تک نعرہ نہیں لگائیں گے تو وہ تشدید نہیں ہوگی. بڑی مہربانی. چلے آپ نے نیابت دیکھ کر لی, خدا سلامت رکھے. میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. یہ وہ بچہ ہے ہشام بن حکم کہ جس کو امام فرماتے ہیں کہ حکم کی صلب سے میرا بیٹا ہے. اور علماء سے فائدہ لے کے میں ایک جملہ اور کہہ دوں. مولا فرماتے ہیں اگر میں صادق علیہ السلام تمہیں کبھی نہ ملوں تو تم ہشام سے مسئلہ پوچھ لینا, سمجھ لو مجھ سے مسئلہ پوچھ. کتنا اعتماد ہے مولا, یعنی شاگرد ہے 11 سے 13 سال کا, اور مولا کا اعتماد دیکھے. کہا کہ اگر کبھی میں نہ ملوں گے میرے شیعوں تو تم ہشام سے مسئلہ پوچھنا, سمجھ لو مجھ سے پوچھنا. کتنا اعتماد. ہشام کے پاس آیا ہے مفتی اور کہہ رہا ہے کہ میں امامت کے موضوع پر, میرا موضوع امامت ہے نا, آج تھوڑی سی تمید ہے, اور یہ یاد رکھیے گا کہ 4 قسم کے عیب اگر کسی میں ہیں وہ امام نہیں ہو سکتا. اب وہ چاروں قسم کی فضیلت
زمانے کے امام میں ثابت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ زمانے کے امام کی معرفت کا ہے اور ہماری ذمہ داریوں کا۔ تو 2 مجلسوں میں ہم کوشش کریں گے کہ معرفت کی باتیں کریں اور آئندہ 2 مجلسوں میں اپنی ذمہ داریوں کی باتیں کریں، اگر آپ سب تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس میں عرض کر رہا تھا، ہشام کے پاس آیا کہ ہشام اتنے مشکل مسئلے کے لیے تمہارے امام نے تمہاری طرف بھیجا ہے، کہ اگر امام نے بھیجا ہے تو امام نے اعتماد فرمایا ہوگا، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ میں کیا بتاؤں، تم کل کے بچے ہو۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے یہاں کوئی نجف یا قوم سے بچہ پڑھ کے آ جائے اور معذرت کے ساتھ کسی بزرگ کو کوئی مسئلہ سمجھائے، کیا کہتے ہیں، تم کل کے بچے ہو، مجھے سمجھا رہے۔ اور بہت ہی معذرت کے ساتھ، کوئی ناراض نہ ہو، میں کسی کو شخصی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مسئلہ علماء سے پوچھے گئے ان کے دل میں کتنی ایک بات چبھتی ہے کہ 1000 دفعہ یہ مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی قیام متصل بالرکوع واجب ہے، اور اکثر بزرگ بہت ہی معذرت کے ساتھ، بچے تو کرتے ہی ہوں گے لیکن بہت سارے بزرگ قیام متصل بالرکوع نہیں کرتے اور اپنی نماز کو باطل کر لیتے ہیں۔ یا ناراض ہو رہے ہیں، یہ میری ذمہ داریوں میں سے بھی تو ہے نا کچھ بات، اگر کوئی بات آ جائے تو وہ بیان بھی کرنی ہے نا۔ قیام متصل بالرکوع نماز میں، واجب نماز میں، ہر نماز میں قیام متصل بالرکوع واجب ہے، اور وہ اکثر لوگ نہیں کرتے اور نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور مولوی کب تک سمجھائے گا، ڈنڈا تو نہیں مارے گا، وہ تو صرف سمجھائے گا ہی نا۔ اور وہ کیا ہے کہ جب آپ رکوع میں جا رہے ہوتے ہیں تو رکوع سے پہلے اللہ اکبر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، یعنی رکوع والی، اور وہاں 2 سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے اتنا کہ جو شمار ہو جائے کہ آپ رکے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر آپ نے جھکتے ہوئے نہیں کہا ہے، رک کے کہا ہے۔ اس کو رکے ہوئے چیز کو قیام کہتے ہیں متصل بالرکوع، یعنی رکوع میں جانے سے پہلے کا جو قیام ہے واجب قیام ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے، کبھی پیچھے نماز پڑھنے والے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، گھر میں خسر ابا جو ہے وہ بنیان بغیر آستین والا پہنے بیٹھے، بہو بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں گھر کے اندر موجود۔ اگر آپ کا آستین والا بنیان نہیں ہے تو آپ گھر میں بغل کھلے ہوئے بنیان میں نہیں رہ سکتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کبھی کبھی عرض کرتا رہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ گھر میں رہنے کے بھی اصول ہیں، گھر میں اٹھنے بیٹھنے کے بھی اصول ہیں، لہٰذا جن گھروں میں بہویں اور کہہ لیجیے بھاوجیں ساتھ رہتی ہیں اور ان میں دیور بھی رہتے ہیں، وہاں بہت زیادہ ذمہ داری ہے، ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے، بہت ہی معذرت کے ساتھ۔ اب آپ کل سے مجمع کم ہو جائے گا، لہٰذا بیرا بھلے کم ہو جائے لیکن مجھے تھوڑا بہت تو یہ بھی بیان کرنا بیچ میں آ جائے تاکہ اصلاح ہو جائے تھوڑی سی میری اپنی۔ تو خیر، کہا تم کل کے بچے ہو، تم سے میں سوال کروں، 12-13 سال کے بچے۔ اس نے کہا بھائی آئے تو آپ ہیں میرے پاس، کنویں کے پاس پیاسا ہے، یعنی پیاسا آیا ہے تو آپ مجھ سے سوال کریں کہ نہیں تم سوال کرو، مسئلہ امامت کا سوال اس سے بیان کر دوں، چھوڑ پورا گھنٹہ ہو رہا ہے اس وقت، پورا گھنٹہ، اگر اجازت دیں، خدا سلامت رکھے۔ ہشام نے کہا اچھا جناب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ تھوڑا سا ذہن کو کھول کے تشریف فرماؤں گے، اور نوجوان اٹھ کے نہ جائیں تو بہتر ہے، میں جا رہے ہیں تو جلدی آ جائیں۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہشام کہتا ہے کہ یہ بتائیے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم خود؟ میں نے اس لیے ایسا کیا، تھوڑا سا یہ موضوع ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم خود؟ کیسا بس سوال کیا، یہ بھی کوئی سوال؟ تو نے کہا بھائی جیسا بھی سوال ہے، آپ نے کہا سوال کرو تو میں سوال کروں، میں بچہ ہوں نا کل کا، تو بچوں والا ہی سوال کروں، بھائی میں بچہ ہوں نا تو بچوں والا ہی سوال کروں گا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے،
یہ بتائیے اگر ہماری عقلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے اسے دور کون کرے؟ اگر ہماری عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے دور کون کرے؟ مفتی اعظم شام کہنا بھائی کون دور کرے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم علیہ السلام تک جو پیغمبر آئے انہوں نے لوگوں کے عقلوں کی اختلافی کو تو دور کیا. لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے, کوئی کہتا تھا کہ ایسے کرو, کوئی کہتا تھا ایسے کرو. انہوں نے عقلوں کے اختلاف کو دور کیا, کہا وحدہ اللہ شریک خدا کو مانو. تو عقلوں کے اختلاف کو آدم سے لے کر خاتم علیہ السلام تک نبیوں نے دور کیا عقلوں کے اختلاف. اب جملہ سنیے گا, میں اندازہ لگاؤں گا کتنے آنکھیں کھول کے سو رہے ہیں. مفتی نے کہا کہ عقلوں کے اختلاف کو انبیاء نے دور کیا. شام نے کہا جلدی سے بتائیں آخری نبی کے بعد آخری نبی کے بعد اگر عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ آخری نبی کے بعد عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ مفتی اعظم شام یہ آخر مفتی تھا, 100 سال سے زیادہ تھا, پھر کون دور کرے؟ کتاب و سنت. یار ضیاء الحق والا جواب کتاب و سنت. کیا مطلب بھائی؟ ضیاء الحق نے بھی حکومت کتاب و سنت کے نام پہ کی تھی نا, کہ جناب میں اسلامی نظام نافذ کروں گا, قرآن کا نظام نافذ کروں گا اور نماز زبردستی پڑھواؤں گا, اور جناب میں سنت کا نظام نافذ کروں گا. نظام کوئی بھی نافذ نہیں کر گیا, کلاشن کوف بھی دے گیا, ہیروئن بھی دے گیا. ایسا نہیں. لہٰذا اس نے کہا تھا کہ میں نظام نافذ کروں گا قرآن و سنت کا, تو قرآن و سنت کے نام پر حکومت کی اس نے. مفتی اعظم شاہ نے کیا کہا کہ کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی آخری نبی کے بعد, خاتم النبیین کے بعد. میری بات تو یہیں سے شروع ہوئی تھی نا. خاتم النبیین کے بعد یا تو ساری مخلوق ایسی ہو گئی جیسے اللہ چاہتا ہے, میں نے یہاں سے بات شروع کی تھی نا, یا اللہ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیا, اب اللہ کو اب مخلوق سے کوئی پیار نہیں ہے. تو اب کیا کہہ رہا ہے مفتی اعظم شام؟ کہہ رہا ہے کہ کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی آخر زمان نبی کے بعد. اب میں یہ 2-3 دفعہ دہراؤں گا تاکہ جو حضرات موقس کا فائدہ لے رہے ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب غور فرمائیے گا کہ جناب فرمایا کہ کتاب و سنت, مفتی اعظم شاہ نے کہا کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی آخر زمان نبی کے بعد قیامت تک. پھر ایک دفعہ سن لیں جیسا کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کرے گی آخر زمان نبی کے بعد. اب ہشام کا جواب سنیے گا, اور اگر میں اندازہ لگاؤں گا کہ آپ کیسے سن رہے ہیں, خاص طور پہ برآمدے والے. مفتی اعظم شام کو ہشام 13 سالہ بچہ جواب دیتا ہے, مفتی صاحب اگر کتاب و سنت عقلوں کے اختلاف کو دور کر سکتی تھی تو آپ شام سے مدینے کیا لینے آئے ہیں؟ طالب علم کہا کہ کتاب و سنت اگر عقلوں کے اختلاف
پوری دنیا میں موجود ہے. آپ مسئلے کو امامت کے موضوع کو وہاں کتاب و سنت سے اخذ کر کے اور حل کر لیتے. یہاں کیا لینے ہیں؟ نہ وہ روایت کتاب میں میں ذمہ دار ہوں. اتنا پسینہ نکلا کہ سر کا پا غرق ہو گیا اس عرق میں. ایک شاعری کا جملہ آ گیا کہ غرق ہو گیا اس عرق میں جو پسینے کا عرق تھا. لہذا غرق ہو گیا سر کا پا. پریشان عصا کا سہارا لیتا ہوا آیا اور امام کے پاس آ کے کہتا ہے یہ جو آپ کا سب سے چھوٹا شاگرد ہے، یہ جو آپ کا سب سے کم سن شاگرد ہے، یہ آپ کے شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے. توجہ فرمائے گا. کہا یہ آپ کا سب سے کم سن شاگرد آپ کے شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے. یہ بھی میں جملہ 3 دفعہ دہراؤں گا، اس میں ایک نتیجہ دینا ہے. کہتا ہے امام سے یہ جو آپ کا سب سے کم سن شاگرد ہے یہ آپ کے شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے. امام نے اس کے کان میں جواب دیا اگر تم نے مان لیا کہ میرا یہ شاگرد کم سن سب سے یعنی سب سے چھوٹا ہے، کم سن ہے، اور عالموں شاگردوں میں عالم سب سے بڑا ہے، تو اللہ نے فضیلت عمر کو عطا نہیں کی، علم کو عطا کی. بچے نے نعرہ لگایا کہ اللہ امام فرما رہے ہیں کہ یہ عالم ہے سب سے بڑا شاگردوں میں، تم نے مان لیا، اور شاگردوں میں سب سے کم سن ہے، تو اللہ نے فضیلت عمر کو عطا نہیں کی، علم کو عطا کی ہے. اور جملہ کہہ دوں، جب کسی کو کسی نے بنا لیا تھا اور وہ خوش خوش گھر گیا تھا اور باپ نے پوچھا تھا بیٹا تم میں کیا صلاحیت تھی جو تمہیں بنا لیا؟ کہا بابا میں عمر میں سب سے زیادہ تھا. جن کو کندھے یاد ہیں وہ موضوع پہ یاد کریں تاکہ پھر میں اگلا نقطہ اسی پہ پڑھوں. بہرحال خدا سلامت رکھے بزرگ کو اور تمام بزرگوں کو، بچوں کو، بڑوں کو اللہ زندگی دے. کہا کہ یہ جو شاگرد ہے نا باپ کا سب سے کم سن، شاگردوں میں سب سے بڑا عالم ہے. مولا نے فرمایا پھر اللہ نے فضیلت علم کو عطا کی ہے، عمر کو عطا نہیں. عمر تو ویسے بھی بے وفا ہے. اللہ نے فضیلت علم کو عطا کی ہے، عمر کو عطا نہیں کی ہے. عمر کو عطا نہیں کی ہے. زیر زبر پیش پہ غور کیجیے گا. آج کل بہت کر رہی ہیں. لہذا اللہ نے فضیلت عمر کو عطا نہیں کی ہے، علم کو عطا کی ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا تم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو نا امامت کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو نا، تو میرے اس سب سے کم سن شاگرد کے پاس جاؤ، شاگرد بن کے مفتی بن کے نہیں جاؤ، شاگرد بن کے جاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر اچھا پھر آیا سکا سارا لے کے پسینہ سینہ پوچھ کے اور آیا آگے کہنے لگا بھائی ہشام شاگردوں کے درمیان نہیں، کہیں علیحدگی میں چل کے بات. ہشام نے جو جواب دیا، ہشام نے کہا ہمارے امام کا فرمان ہے کہ بزرگوں کی عزت کرو، بزرگوں کی تعظیم کرو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. بزرگوں کی عزت کرو چاہے وہ
حضور کو چلو سائڈ میں چلتے ہیں کہیں بات کر لیں. مدرسے کے کونے میں جا کر ہشام نے کہا بسم اللہ اب آپ پوچھیے. کہا نہیں پہلے تم بیٹھو ذرا اونچی جگہ پہ, میں بیٹھوں گا تو زانوں سلامت رکھتے, اس لیے کہ تمہارے امام نے فرمایا ہے کہ شاگرد بن کے بات کرو, تو میں شاگرد بن کے بات کروں گا, اسی لیے کونے میں بات کر رہے ہیں کہ انسلٹ نہ ہو. لہٰذا وہ کونے میں بیٹھ کے بات کی. اچھا فرمائیے, اچھا یہ بتاؤ ہشام اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے یا ہم خود؟ یا ہشام نے مفتی نے وہی سوال کر دیا جو ہشام نے کیا تھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے, جواب میں کہا اللہ تعالیٰ ہماری عقلوں سے زیادہ واقف ہے کیونکہ خالق العقل ہے, عقلوں کا خالق ہے. مفتی کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ اگر عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ کوئی سوال. ہشام نے کہا کہ 1,24,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک عقلوں کے اختلاف کو دور کرنے آئے. اب مفتی نے ضیاء الحق والا سوال نہیں کیا. مفتی نے کہا کہ یہ بتاؤ نبی آخر الزمان کے بعد عقلوں میں اختلاف ہو جائے تو اسے کون دور کرے؟ خدا کا جواب سنیے گا, مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ تھک گئے. مفتی نے کہا کہ نبی آخر الزمان کے بعد عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے؟ میں نے مجلس کا پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ نبی آخر الزمان کے بعد اگر امامت کا بند نہیں ہے تو ختم نبوت کا وہ قائل ہو ہی نہیں سکتا جو امامت کو نہیں مانتا. اب بات آخری مراحل میں بھی وہی آ رہی ہے کہ جناب کہا مفتی نے کہ نبی آخر الزمان کے بعد عقلوں میں اختلاف ہو جائے اسے کون دور کرے گا؟ ہشام کا جواب سنیے گا. ہشام کہتا ہے مفتی صاحب نبی آخر الزمان کے بعد عقلوں کے اختلاف کو دور کرنے والے پہلے کا نام بتاؤں یا موجودہ کا نام؟ بہت شکر گزار ہوں میں تمام حضرات کا. کہا کہ پہلے کا نام بتاؤں یا موجودہ کا نام بتاؤں؟ مفتی نے کہا پہلے کا بھی بتاؤ موجودہ کا بھی بتاؤ. انہوں نے کہا پہلے کا نام ہے علی بن ابی طالب اور موجودہ کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام. موجودہ کا نام ہے امام صادق علیہ السلام. تو جیسے ہی اس نے کہا اچھا یہ منصوص من اللہ امام ہے, نبی کے بعد عقلوں کے اختلاف کو دور کرنے والے ہیں. کہا کہ ہاں کائنات میں کسی کی بھی عقل میں اختلاف ہو اس کو یہ دور کریں. کہنے کہ پھر میں ان کو امام کیسے مانوں؟ کیوں؟ امام ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے. تھک گئے تو میں امام ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری ہے. اور میں ہوں مفتی اعظم شام اور پیر سندھ بھی ہوں, ضعیف بھی ہوں, میں ان کی صحبت میں رہ نہیں سکتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مجھے وہاں میرا فتویٰ چلتا ہے شام میں تو مجھے واپس جانا ہے, صحبت میں رہ نہیں سکتا, تو ان کو میں امام کیسے مانوں؟ شام 11 سے 13 سالہ بچہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب ان کو امام ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری نہیں ہے. ان کو امام ماننے کے لیے صحبت میں رہنا ضروری نہیں ہے, امام ماننے کے لیے ظرف کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. ان کو امام ماننے کے لیے ظرف کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. خدا سلامت رکھے, خدا آپ سب کو سلامت رکھے, میں برکت دے اور مسائل کو حل کرے. کہا کہ صحبت میں رہنا ضروری نہیں ہے, ظرف کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے. اور ظرف کا اعلیٰ تبھی ہوگا بندہ جب اللہ سے توفیق مانگے. کہا کہ اچھا توفیق مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب مفتی کیا ہے بتائیے, فتویٰ چلتا ہے اس کو توفیق مانگنے کا طریقہ نہیں.
کہہ رہا توفیق مانگنے کا سمجھ بھائی طریقہ کیا ہے؟ شام کا طریقہ میں بتاتا ہوں. 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے دل سے کہو یا اللہ اگر یہ تیرے بنائے ہوئے امام ہیں تو مجھے ان کی معرفت عطا فرما. آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ تیرے بنائے ہوئے امام ہیں تو تو مجھے ان کی معرفت عطا فرما. دل سے مانگو, وہاں کا مفتی بن کے نہیں, دل سے مانگو, کسی کے مسلک پہ رہ کے نہیں. میں نے جملے کہہ دیے. دل سے مانگو کہ اگر یہ تیرے بنائے ہوئے امام ہیں, اللہ سے کہو تو ان کی مجھے معرفت عطا فرما. 2 رکعت نماز پڑھ لو. 2 رکعت نماز پڑھی مفتی نے اور دل سے مانگا. جو روایت میں اس نے دل سے مانگا کہ اگر یہ واقعی تیرے بنائے ہیں تو میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں. ظاہر گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا شام سے مدینے تک کا, تو میں سفر کر کے آیا ہوں, بوڑھا بھی ہوں, تو مجھے ان کی معرفت عطا فرما دے اگر یہ تیرے بنائے ہیں. پڑھ لی 2 رکعت نماز, دعا مانگی. اب آیا کہ بتاؤ اب کیا کرو؟ کیا کچھ نہیں کرو, روزہ رسول کی طرف رک کر کے بیٹھو. روزہ رسول کی طرف رک کر کے بیٹھو اور جو تمہارے دل میں سوال ہیں وہ دلی دل میں سرکار سے کرو. پھر 12 دن تک نہیں پہنچے گا. جو دل میں سوال ہے وہ روزہ رسول کی طرف رک کر کے بیٹھو. روزہ رسول ہے مشرق کی طرف اور یہ مدرسہ ہے مغرب کی طرف, لہٰذا وہ بالکل اپوزٹ بیٹھا روزہ رسول کی طرف رک کر کے, اور کہا وہاں سرکار سے دعا دل میں سوال کرو. جو تمہارے دل کے سوال ہو وہ حضور سے کرو. حضور دلی دل میں تمہیں جواب دیں گے. حضور دلی دل میں تمہیں جواب دیں گے اور تم ان جوابات سے مطمئن بھی ہو گے. سوال کرو ٹپیکل نبی کے معیار کے مطابق. نبی سے دل میں کرو کیونکہ وہ پردہ کر گئے, تم ان سے دل میں سوال کرو اور وہ جواب دیں تم ان سے مطمئن ہو جاؤ. وہی سوال مولا سے ظاہراً کرو, اگر ویسے ہی جواب دیں تو سمجھ لیں کہ بات سب تک پہنچ گئی. کہاں کہ جناب امام اگر ویسا ہی جواب دیں جیسا تمہیں نبی دیں گے دل میں تو پھر ان کو امام مان دو کہ جانشین رسول ہے. اچھا بہت آسان بات ہے. اس نے رخ کیا سرکار کی طرف, تنہا بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے سرکار سے دلی دل میں سوال کیا. تھوڑی دیر بعد مسکرا کے کھڑا ہوا اور امام کے پاس آیا, عصا کا سہارا لے کے اور کہا کہ یا امام اب میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. اب امام نے نہیں فرمایا فلاں شاگرد کے پاس جاؤ, لوہا گرم کر دیا. شام میں لوہا گرم کر دیا. آیا کہنے لگا مولا میرے کچھ سوال ہیں. فرمایا ہاں کرو. یہ بتائیے جب میں شام سے چلا تھا اپنے گھر سے تو کیا کام کر کے چلا تھا؟ دیکھیے علم قرآن پر شکست کھائی, علم کلام پہ شکست کھائی, علم حدیث پہ شکست کھائی, علم فلسفہ پر شکست کھائی, علم رجال پہ, ہر علم پر شکست کھائی شاگردوں سے. اب بات کر رہا ہے غیب کی. اب باقی تھک گئے آپ حضرات نے سمجھ گیا کہ جناب امام سے بات کر رہا ہے غیب کی. کہہ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میں جب گھر سے چلا تھا تو کیا کام کر کے چلا تھا؟ کیا کام کر کے چلا تھا؟ امام فرماتے ہیں جب تم گھر سے چلے تھے تو اپنی زوجہ کو لال رنگ کے رومال میں, اپنی زوجہ کو لال رنگ کے رومال میں تم نے کچھ اشرفیاں دی تھی. اتفاق سے لال رنگ کا ہے, لال رنگ کے رومال میں تم نے کچھ اشرفیاں دی تھی اور کہا تھا کہ یہ دھیان سے خرچ کرنا جب تک کہ میں مدینے سے واپس آؤں. لال رنگ کے رومال میں کچھ اشرفیاں, بعد میں 40 لکھی ہیں, بعد میں 70 لکھی ہیں, مدینے سے واپس آؤں. لال رنگ کے رومال میں تم نے اپنی زوجہ کو یہ اشرفیاں دی تھی.
پھر تم جب باہر نکلے تو تمہارے ساتھ 5 آدمی سفر کر رہے تھے، ان میں سے 2-3 منزل کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا، تم نے بڑی مشکل سے ان کی تجہیز و تدفین کی، پھر تمہارے مزاج کی خرابی کی وجہ سے جو امام سفر میں لوگوں کے مزاج سے واقف ہو اسے منصوص من اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا تمہارے مزاج کی خرابی کی وجہ سے تمہارے دوستوں نے چاروں نے ساتھ چھوڑ دیا، تم اکیلے مدینے آئے۔ 3 دن پہلے تم مدینے پہنچے اور مدینے میں تم نے میرے جدی قبر اطہر پہ زیارت کی، اور آج تھکاوٹ وغیرہ اتار کے 3 دن آرام کر کے پھر تم زیارت پہ آئے، اور زیارت کر کے تم باہر نکلے تو تمہیں ایک حبشی غلام ملا، اس نے تمہیں کچھ قائل کرنے کی کوشش کی اور اس نے تمہیں میرے مدرسے کا پتہ بتایا، تم میرے مدرسے تک 7 مقامات پر بیٹھتے ہوئے آئے ہو،